السلام علیکم ناظرین، حکیم عرفان ثقب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں سردیوں کی سوغات السی کی پنیاں اس کی اوریجنل ریسیپی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی قدیمی ایک ڈش ہے جو بطور غذا اور بطور دوا استعمال ہوتی آ رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ السی کی پنیاں بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کتنی کوانٹٹی استعمال کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے بغیر سکپ کیے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گھر کا ہر فرد چھوٹا بڑا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ آرام سے خود گھر میں اس کو آسانی سے تیار کر سکے۔ السی کی پنیوں میں جو بھی اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ تمام نیچرل ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ یہ ڈرائی فروٹس اور فلیکس سیڈ یعنی السی، اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے، فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے لیے، ہمارے جگر کے لیے، ہماری گٹس ہیلتھ کے لیے یعنی آنتوں کے لیے، گردوں کے لیے، ہمارے بلڈ پریشر کو بیلنس رکھنے کے لیے، ہمارے جسم میں شوگر کا لیول بیلنس رکھنے کے لیے، خصوصاً سردیوں کے امراض، نزلہ، زکام، فلو اور بلغمی امراض اور جوڑوں کے امراض جو سردیوں میں خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ السی کی پنیاں بنانے کے لیے میں نے جو السی کی مقدار لی ہے وہ ہے 1.5 کلو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے گندم۔ یہ ثابت گندم میں نے 1 کلو لیا ہے۔ اس کے لیے گوڑ میں نے 1 کلو لیا ہے۔ جو ناریل ہے وہ میں نے 1.5 پاؤ لیا ہے اور کشمش سے آدھا پاؤ لیا ہے۔ مغز بادام اور مغز اخروٹ 1 پاؤ لیا ہے اور مونگ پھلی میں نے آدھا کلو لیا ہے۔ یہ جو ٹوٹل جو ڈرائی فروٹ ہے، یہ مغز بادام 1 پاؤ، مغز اخروٹ 1 پاؤ، کشمش آدھا پاؤ، ناریل کوکونٹ 1.5 پاؤ اور مونگ پھلی آدھا کلو۔ یہ ٹوٹل میں نے 1.5 کلو ڈرائی فروٹ لیا ہے۔ اور السی 1.5 کلو، گندم 1 کلو، گڑ 1 کلو اور دیسی گھی 1 پاؤ۔ یہ ساری چیزیں ملا کے 4.25 کلو ہو گئیں اور 1.5 کلو اس میں ڈرائی فروٹ شامل ہو گیا، تو یہ تقریباً ٹوٹل وزن بنتا ہے 6 کلو اور جو اس کی ٹوٹل کاسٹ آئی ہے وہ ہے 3,300۔ اور چکی پہ اس کی پسائی کا میں نے 100 روپے دیا، تو یہ ٹوٹل بن گیا 3,400 اور 6 کلو یہ پنیاں تیار ہوئی ہیں۔ اور اس کو ڈیوائڈ کریں 3,400 پہ تو یہ 560 روپے کلو آپ کو پڑتی ہیں گھر میں۔ اور جو بیریا میں یہاں کچھ لوگ سیل کر رہے ہیں گھروں میں بنا کے، وہ 3,000 روپے فی کلو سیل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو گھر میں بنانا سستی بھی پڑتی ہیں اور وہ اتنا ڈرائی فروٹ بھی نہیں ڈال سکتے۔ اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ چولہا میں نے جلا لیا اور یہ السی کو کڑھائی میں ڈال دیا۔ اس کو ہلکا سا بھوننا ہے۔ جب اس کی ہلکی سی تڑ کی آواز آنی شروع ہو جائے تو اس کو فوری طور پر کڑھائی سے اتار لینا۔ اس کو جلانا نہیں، اس میں روغن ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، اگر یہ جل گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو آپ نے اس کو ہلکی آگ پر تھوڑی سی دیر کے لیے بھوننا ہے۔ جب اس کی اسمیل آنی شروع ہو جائے اور تڑ کی آواز آنی شروع ہو جائے تو اس کو اتار لینا۔ اس کے بعد گندم کو بھون لیں۔ اس کو ذرا زیادہ بھونتے ہیں تاکہ جس طرح دانے بھونتے ہیں تاکہ یہ کچی نہ رہے، تو گندم کو بھی بھون لیں۔ تو اس کے بعد اس کو دونوں کو مکس کر لیں گے اور پھر چلتے ہیں چکی پر اس کو پسوانے کے لیے۔
گندم اور السی کی پسائی ہو چکی ہے، تو ہم ابھی چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ تو اس میں ہم نے جو ڈرائی فروٹ تھا اس کو ہم نے اچھی طریقے سے صاف کر کے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا، باداموں کو بھی اور ناریل کو بھی اور اخروٹ کو، ان میں تنکے وغیرہ جو ہے اور ان کی ڈنڈیاں وغیرہ اچھی طرح صاف کر لیا تھا، اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا تھا۔ اب اس کو مکس کر دیتے ہیں، اس کو خشک میں ہی مکس کرتے ہیں، اگر اس میں گڑ وغیرہ کی چاس بنا کے ڈال دیں تو پھر مکسنگ اچھی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم گڑ کی چاس بنا لیتے ہیں۔ کڑھائی پہ میں نے 1 کلو پانی ڈالا ہے اور اس میں 1 کلو گڑ چھوٹا چھوٹا کر کے ڈالا۔ چاس ہماری تیار ہو گئی ہے، اس کو ہم کسی دوسرے برتن میں پون لیتے ہیں۔ گڑ میں تنکے وغیرہ، پچھیاں جس کو کہتے ہیں، بگاس، گنے کی پچھیاں وغیرہ وہ شامل ہو جاتی ہیں، تو اس کو لازمی آپ نے پون لینا ہے۔ اب اس لیکوڈ کو ہم خشک جو ہمارا السی اور ڈرائی نٹس کا مکسچر ہے اس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح۔ اس میں آپ نے آہستہ آہستہ اتنا ہی شیرہ ڈالنا، آپ جب دیکھیں گے کہ یہ پنیاں بننے کے قابل ہو گیا تو باقی اگر شیرہ بچ جاتا ہے تو وہ نہ ڈالیں۔ تو اب نیکسٹ سٹیج ہے اس کی پنیاں، تو ہم اس کی پنیاں بنا لیں گے۔ آپ پنیوں کا سائز اپنے حساب سے رکھ لیں، لڈو سے ذرا بڑا بنا لیں اور بہت بڑی بڑی نہیں بنانی۔ تو اس کے کھلے برتن میں 2-3 دن آپ ان کو رکھیں تاکہ یہ ان میں جو پانی وغیرہ ہے خشک ہو جائے اور پھر خراب ہونے کا چانس نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے آپ نے بنا کے کھلے برتن میں اس کو 1-2 دن کے لیے رکھنا، پھر کسی بند برتن میں آپ نے اس کو منتقل کرنا۔ تو اگر پہلے ہی کر دیتے ہیں تو پھر اس کے خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا سردیوں کا بہترین جو میٹھا بھی اور جو دوسرے سردیوں کے امراض ہیں ان سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ تیار ہو گیا۔ تو یہ سب گھر والے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اس کو ضرور بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔